کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر آپ کے دونوں والدین زندہ ہیں تو گویا کہ جو بندہ اپنے والدین کا فرما بردار ہوتا ہے اور اس حالت میں وہ صبح کرتا ہے تو اس کے لیے اگر اس کے والدین دونوں زندہ ہیں تو جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور دونوں دروازوں سے ٹھنڈی اس کے لیے یعنی کامیابی کے لیے خوشیاں بھی آتی ہیں، دعائیں بھی آتی ہیں۔ اور اگر ان میں سے ایک اس کا والد چلا جاتا ہے دنیا سے یا والدہ چلی جاتی ہے تو اس کا ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ تو جن کے والدین زندہ ہیں انہیں قدر کرنی چاہیے بھئی جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور پھر جو بندہ جس کے والدین زندہ ہیں اگر وہ ان میں سے کسی ایک کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اگر ایک زندہ ہے اس کے ساتھ وہ حسن سلوک نہیں کرتا تو اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو اور باپ کا بہت بڑا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک شخص آتا ہے اور وہ اپنے باپ کی شکایت کرتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کماتا ہوں اور میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر خرچ کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ آپ روزمرہ زندگی میں ہمارے یہ معاملات چل رہے ہیں، ہم سب اس میں شامل ہیں کہ ہمیں بڑا غصہ آتا ہے کہ ہمارے یعنی جو ہے نا ہم اگر کچھ تھوڑا بہت کما کے لائیں والدین کہیں خرچ کر دیں تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے۔ اس کے لیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ بڑا ہمارے لیے سبق آموز ہے کہ اس شخص نے یہ شکایت کی اپنے والدین کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاوا بھیجا کہ جاؤ اس کے باپ کو بلا کر لاؤ۔ اب جب باپ کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے دربار رسالت میں شکایت کی ہے، اب وہ گھر سے جب چلا تو یقین مانے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس منظر کا اگر سوچا جائے۔ تو وہ باپ راستے میں آتے ہوئے نا بڑے سوچ رہا تھا کہ جب یہ پیدا ہوا تو میں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ ٹھنڈی جب راتیں ہوتی تھی تو جب یہ بیمار ہوتا تھا یہ میں جاگتا تھا اور اس کو سلانے کی کوشش کرتا تھا، میں خود دھوپ میں ہوتا تھا اس کو سائے میں رکھتا تھا۔ المختصر یعنی اس طرح ایک لمحہ جو ہے نا وہ سفر جو ہے نا اس کے اوپر لمحہ قصیدہ جو اس کے ذہن میں آ رہا تھا، بار بار وہ خیالات آ رہے تھے، وہ یہ سوچتا دربار رسالت پہ جا کے پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر اس شخص کے والد پر پڑتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو سارے جہاں کا علم عطا فرمایا ہے، بے شک، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے والد کو، اس بیٹے کے باپ کو یہ فرمایا کہ باقی باتیں بعد میں، پہلے آپ کے دل میں جو کچھ آ رہا تھا وہ آپ بیان کریں۔ اب یقین مانے کہ وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس بیٹے کے باپ نے وہ منظر کھینچنا شروع کیا کہ میں یہ کچھ سوچ رہا تھا جب یہ چھوٹا پیدا ہوا، پھر اس کے بعد کی ساری اس کی زندگی کی یعنی وہ ان کی تلخیاں، گرمیاں، سردیاں وہ ساری جو ہے نا اس کے سامنے تھی۔ جب وہ یہ منظر بیان کر رہے تھے نا تو اچانک اس کی نظر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پڑی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو رہے تھے۔ جو ہی اس باپ کی گفتگو ختم ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا بیٹے سن، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تجھے کیا مجال ہے، تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ اپنے باپ کی شکایت کرے۔ تو ہمارا جو مال ہے، ہماری جو جان ہے وہ اپنے والدین کی ہوتی ہے۔ تو آپ اس موقع پہ جو ہے نا ہمیں یہ سوچنا چاہیے، میں اپنے سامعین سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ مال، یہ دنیا کی لذات، یہ دنیا کی خواہشات، یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں۔ ماں اور باپ وہ عظیم نعمت ہے کہ اگر جن کو راضی کر لیا تو ہم اس جہاں میں بھی کامیاب ہیں، کیونکہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہو، بے شک، وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، مختلف ذرائع استعمال کرتا ہے طرح کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حل فرما دیا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں کشادگی ہو، میرے رزق میں وسعت ہو، میرا رزق، میرا مال بڑھے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین پر خرچ کرے، اپنے والدین پر۔ اور یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے کہ والدین کو اگر کوئی چیز پسند ہے تو اولاد کو چاہیے اس میں بخیلی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وسعت قلبی سے اس چیز کو پیش کرنا چاہیے اور اولاد کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ اور اولاد کا اور والدین کا جو حسن سلوک ہے نا وہ اس دنیا سے وصال کے بعد بھی اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے نا اس کا فیض ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اور پھر اگر والدہ کی آپ قدر کریں گے، وہ مشہور واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، جب چاہتے جہاں سے چاہتے اللہ سے ہم کلام ہو جاتے تھے، کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جنت میں تیرا ساتھی جو ہے نا وہ گوشت والا ہوگا، یعنی فلاں جگہ پہ جو گوشت بیچنے والا ہے وہ ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تلاش میں نکل گئے، چلتے دیکھا ایک کسائی ہے اور وہ بازار میں جو ہے نا گوشت کاٹ رہا ہے۔
تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس ٹھہر گئے، پورا دن دیکھا اس نے گوشت کاٹا، شام کو نا اس نے صاف ستھرا گوشت، نرم گوشت اٹھایا اور وہ گھر چلا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، گھر میں جا کر سب سے پہلے وہ اس گوشت کو پکاتا ہے، اور گوشت پکانے کے بعد اس کے یعنی چارپائی پر ایک بڑھیا بیٹھی ہے، کیونکہ وہ جو اس کی والدہ تھی، تو سب سے پہلے اس والدہ کے ہاتھ دھلاتا ہے، ہاتھ دھلانے کے بعد پھر اس گوشت کو نرم کرتا ہے، نرم کرنے کے بعد بعض نے یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے منہ میں چبا کر بعض نے لکھا ہے اسی طرح یعنی نرم گوشت کو وہ اپنی والدہ کے منہ میں ڈالتا ہے، اور وہ بڑھیا کے منہ سے، یعنی بزرگ جب وہ دعا کر رہی تھی تو گویا بڑ کی آواز آ رہی تھی، تو وہ آواز یہ تھی کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے، سبحان اللہ، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ تو اندازہ کریں ہے کسائی ہے، رزق حلال کو مارا ہے، لیکن اپنی ماں کو راضی رکھا ہوا ہے، اور اس کا مقام یہ ہے کہ انبیاء کے ساتھ جو ہے نا اس کا حشر ہو رہا ہے، اور انبیاء کے ساتھ اس کو عزت و اکرام مل رہی ہے۔ پتہ چلا جو بندہ چاہتا ہے مجھے دنیا میں عزت ملے، مجھے آخرت میں عزت ملے، مجھے مقام ملے، مجھے جو ہے نا وہ بلندی ملے، مجھے اللہ کے